بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مادر جنرل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو سے زیادہ حروف جب آپس میں جوڑتے ہیں تو کیسے لکھے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ با ہے، یہ اپنی اصلی حالت میں ہے، یعنی با کو اگر آپ مفرد لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، آخر میں لکھیں گے تو پھر بھی جوڑ میں ہو، آخر میں ہو تو پھر بھی اس کی یہ شکل ہے۔ اس با کے اندر اور کون کون سے حروف شامل ہیں تو نقطے آپ لگاتے، اگر اس کے نیچے 3 نقطے کریں تو یہ پا بن جائے گی، اوپر 2 کر دیں تو یہ تا، 3 کریں سا، اگر یہ تو اوپر لکھ دیں تو ٹا بن جائے گی۔ تو یہ با کی شیپ میں یہ حروف آتے ہیں۔ اس صورت میں جب با آخر میں آ جائیں یا مفرد آ جائیں تو اس میں یہ حروف شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر با جوڑ میں لکھیں تو ان حروف کے ساتھ ساتھ نون اور یا بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر جوڑ میں لکھیں گے تو جوڑ میں آخر میں نہ ہو، آخر میں پھر یہ 2 نہیں آئیں گے، نون اور یا نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ شروع میں، درمیان میں، جس طرح با کی شیپ ہوگی اس میں نون اور یا ان حروف کے ساتھ وہ بھی آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جوڑ کا طریقہ کار کیا ہے، تو طریقہ کار بالکل آسان ہے۔ دیکھیں، یہ اگر آپ نے با کے جو پورے الفاظ دیکھنے ہوں تو اس کے لیے میری دوسری ویڈیو ہے، با کے ساتھ جوڑ لگانے کا طریقہ، آپ وہاں پر وہ دیکھ لیں۔ با کا جب جوڑ نیچے سے لگتا ہے تو یہ جگہ گول ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ الف لگانا ہو، اس کے ساتھ کاف لگانا ہو، اس کے ساتھ لام تو یا دال، جب اوپر نیچے سے اوپر لے کر جانا ہو اس کے ساتھ جوڑ لگائیں، لیکن نیچے سے اوپر کی طرف اس کے ساتھ اوپر جوڑ لگائیں تو اس صورت میں با کی شیپ یہ ہوگی جوڑ میں۔ اور اگر نیچے لگائیں، اوپر سے نیچے، تو پھر اس صورت میں شیپ یہ ہوگی۔ اور اگر سائڈ سے جوڑ لگائیں تو سائڈ سے جوڑ کے پھر 2 طریقے ہیں، یا تو یہ وہ پھر مختلف حروف کے ساتھ مختلف آتا ہے، یا تو اس کی شیپ یہ ہوگی۔ یہ مثلا آپ نے سین کے ساتھ جوڑ لگانا ہو، آپ نے صاد کے ساتھ جوڑ لگانا ہو، آپ نے طوا کے ساتھ، آپ نے عین کے ساتھ، آپ نے قاف کے ساتھ جوڑ لگانا ہو سائڈ سے، اور اگر آپ نے با کے ساتھ با کا جوڑ لگانا ہے تو پھر شیپ اس کی اس طرح چھوٹا مد ہوتا ہے، اس طرح مد کی شکل کی جوڑ ہوگی۔ اب دیکھیں، ان سارے حروف کے میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہے نا آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر جوڑ 2 سے زیادہ ہو، اگر 1 سے نہ ہو بلکہ کیا ہو 2، 3، 4 لفظوں کو ان میں سے آپ ملانا چاہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ شیپ ہے، ایک یہ ہے، تو ان 2 شیپوں کو ہم نے ملا دیا ہے، یعنی شروع میں یہ، اس کے بعد یہ 2 ہو گئے۔ تو اگر آپ کا آخر میں اس کے ساتھ آپ نے الف لگانا ہے تو اس کو گول کر دے، اگر الف نہیں لگانا تو پھر اس کو ایسے، یعنی مثلا اس کے ساتھ با آپ نے لگانی ہو تو با کی صورت میں یا سین کی صورت میں یا صاد کی صورت میں تو پھر اس کی شیپ ہو یہ والی ہوگی۔ اور اگر 3 با ہو کہ 4 ہو، آخر میں تو اپنی اصل حالت میں آئے گی۔ اگر 4 ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، تو اس صورت میں پہلے آپ لوگ جو ایسے شیپ بنائیں، ایسے شیپ بنانے کے بعد پھر اس کے ساتھ جوڑ لگا کر اپنی اصلی حالت میں اس کو لکھیں گے۔ اگر زیادہ ہو تو بار بار اسی شیپ کو ڈبل کریں، دیکھیں 1، 2، 3 اور یہ 4۔ یہ آپ کو میں پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں۔ ہم نے 4 حروف جمع کرنے ہیں،
پا ہے، یا ہے، نون ہے اور ٹا۔ پا، یا، نون اور ٹا، ان چار حروف کو جب ہم لکھیں گے، دیکھیں یہ پا، یا، نون اور ٹا۔ پینٹ۔ اب اس میں یہی شکل کہ آپ شروع میں اس کو سمجھنے کے لیے آخر سے تیار کریں۔ مثلاً آپ کے سامنے یہ ایک با کا شکل ہے، کوئی بھی لفظ اس کو بنائیں، اس کے ساتھ آپ نے ایک اور با لگا دینی ہے، تو اس کی شیپ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ صرف یہ لگے گا شروع اوپر سے، لیکن اگر دو لگانی ہو تو اس دو کی صورت میں آپ نے اس شیپ کو فالو کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ لگا کے اس کے بعد یہ سیٹ سے جوڑ لگ رہا ہے، اس وجہ سے میں نے سیٹ سے اس کے ساتھ یہ والی شکل ملا دی۔ تو یہ تین حروف ہوئے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ ایک اور لگانا ہے تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتا کہ یہ شیپ ہوگی، اگر اس کے ساتھ ایک اور لگانا ہے پھر اس کو نیچے سے اوپر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ ایک اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور با کی یا نون کی اس کے ساتھ اس کا جوڑ ملانا ہو تو اس صورت میں پھر اس کے ساتھ یہ ہلکا سا مد لگا دیں۔ اگر ایک اور لگانا ہو تو پھر یہی شیپ پھر لگا دیں، ایسے ایک اور لگانا ہو تو پھر وہی مد کا۔ تو اصل یہ چیز آگے پیچھے اگر جتنے حروف زیادہ ہوتے جائیں گے اس کو بار بار دہراتے جائیں، لیکن یہ پریکٹس سے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس وقت پھر سوچتے رہیں۔ پھر آپ جتنی زیادہ آپ کوشش کریں گے لکھیں گے اتنے ہی آپ کو جلدی اگر نہیں سمجھ آتی رب کاپی پہ سائڈ پہ لکھ لیں، لکھ کے پریکٹس کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کو لفظ کو لکھیں گے، کیونکہ ذہن میں یہ ایسے آسانی سے تو نہیں آتا کہ آپ کہیں کہ میں اب مثلاً 5 حروف ہے تو 5 حروف کو کیسے لکھوں گا۔ تو 5 حروف کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ 5 حروف لکھیں، الٹے سیٹ سے شروع کریں کہ مثلاً یہ با ہے تو ساری یعنی ان حروف میں سے 5 حروف ہو، تو اگر پہلے یہ با ہے، با سے پہلے نون ہے اور ٹا ہے، تو پہلے تو یہ آپ یہ 3 شیپ والی بنا دیں، یعنی یہ شیپ بنا دیں۔ اگر اس کے ساتھ ایک اور حرف ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ شیپ پھر ملا دیں، اگر ایک اور ہے تو پھر یعنی پوری یہ شیپ اس کے ساتھ ملا دیں، تو اس صورت میں آپ کا لفظ خود بخود بنتا جائے گا۔ یہ تو اس کا اصل جو طریقہ کار تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس صورت میں جب آخر میں آ جائے اپنی شکل میں، مفرد آ جائے اپنی شکل میں، اگر جوڑ میں آ جائے تو اس جوڑ کی صورت میں پھر اس میں ان حروف کے ساتھ ساتھ 2 حروف یہ بھی زائد ہوں گے، اس کے پہ صرف نقطے لگیں گے، نون کا 1 نقطہ لگے گا یا کہ 2 نقطے لگیں گے۔ اب کوئی بھی لفظ آپ نے لکھنا ہو تو یہ پینٹ ہے، پینٹ کی بجائے آپ ٹینٹ کر لیں، تو ٹینٹ کے لیے بھی ٹا یا نون اور ٹا، تو یہی شیپ آپ فالو کریں گے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آخر میں با کی شکل کی، اگر آخر میں نون آئے پھر کیا کرنا ہے، آخر میں یا آئے پھر کیا کرنا ہے، تو اس کا جوڑ بھی میں آپ کو وہ بھی بالکل سمپلی آسان ہے۔ اگر نون آئے اور نون کے ساتھ صرف ایک حرف با آ جائے تو اس کی شکل یہ ہوگی، یعنی یہ با اور نون، با اور نون۔ اب آپ نے اس کے ساتھ ایک اور
با لگا دینی ہے، نون لگا دینا ہے، تو چونکہ یہ سرا اوپر ہے، اوپر سے آیا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ وہ شیپ لگائیں گے جو نیچے سے جوڑ جس کا لگتا ہو، مثلاً یہ والا جوڑ لگائیں گے۔ تو یہ تو ہے ہمارے پاس، یہ اس کے ساتھ ہم یہ لگائیں گے، یہ لگایا، اس کے بعد نون، تو 3 حروف ہوئے۔ نیچے سے اوپر اور یہ اوپر سے جوڑ ہے جی۔ ایک اور لگانا ہو تو پھر وہی جو آپ کو طریقہ بتایا تھا، اوپر میں یہی طریقہ، یعنی اس کے ساتھ ہلکا سا یہ مطلب اگر ایک اور لگانا ہو پھر نیچے سے یہ اوپر یہ ساتھ ملا دیں۔ اب دیکھیں آگے ہیں یا، اگر آخر میں یا آ جائے، شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے تو با کی شیپ میں ہوگی، لیکن آخر میں آ جائیں تو آخر میں آنے کی وجہ سے پھر اس کا جوڑ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جوڑ یہ مختلف ہیں، اس لیے مختلف ہیں کہ یا کا یہ سرا ہے، یہ اس کی اصل شیپ ہے، تو اصل شیپ چونکہ اس کے ساتھ جب با لگائیں گے تو یہ ایک لفظ کی بجائے 2 لفظ بن جائیں گے، اس لیے با کے صورت میں اس کا شکل اس طرح کر دیا ہے، اس کو الٹا کر دیتے ہیں یہاں سے اوپر سے، صرف ایک ہی صورت میں اس کو اس طرح الٹا لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں با، نون، یا کوئی بھی لفظ ان میں سے جو ہے نا ان کے ساتھ، یعنی با کے صورت میں جتنے بھی حروف آتے ہیں ان صورتوں میں اگر ایک لفظ ہو، یعنی ایک لفظ ہو، اس کو یا کے ساتھ ملانی ہو تو اس کو کیا کرنا ہے، اس شیپ میں لکھنا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس صورت میں ہلکا سا شروع، یعنی یا بنا کے ہلکا سا شروع میں ہم ایسے نشان لگائیں گے، تو یہ اب ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، 2 حروف ہیں، 2 حروف۔ مثلاً نبی لکھنا ہو، یہ اس کے بعد یا کی جو اپنی شیپ ہے تو یہ نبی۔ اب ہم نے اس کے ساتھ ایک اور با یا نون یعنی با کی ایک اور شیپ ملانی ہے، تو جس طرح اس میں یہ سرا اوپر ہے تو اس کے ساتھ نیچے سے جوڑ لگائیں گے، تو نیچے سے جوڑ لگانے کے لیے دیکھیں، یہ میں نے نیچے سے جوڑ لگایا، اب نی 4 حروف ہوئے۔ ایک اور لگانا ہو تو جس طرح یہ مد لگا دی، پھر وہی شکل، صرف یہ آخر میں جوڑ کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے، باقی حروف ویسے ہی آتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ایک اور جوڑ لگانا ہے تو نیچے سے اوپر، یہ اس کے بعد یہ، اگر پھر اور لگانے ہیں تو پھر اوپر، اگر اور لگانے ہیں تو یہ، پھر آخر میں یا ہے تو یا لکھ لیں۔ تو یہ ہیں اس کے دانت بنانے کے طریقے۔